آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلمہ نسرین ہادیہ کے شمارہ ستمبر کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے امت مسلمہ، مشن اور خود شناسی، جس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر محمد رفعت، اور اس پر تبصرہ لکھا ہے سلمہ نسرین نے۔ کتاب ایک بہترین تحفہ ہے، لیکن تحفے میں اگر ایک نہیں بلکہ کتابوں کا پورا سیٹ مل جائے تو خوشی دو چند بلکہ سہ چند ہو جاتی ہے۔ شہر دھولیا سے ایک قاریہ جب آکولہ آئیں تو مجھ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور جاتے جاتے ڈاکٹر محمد رفعت کی بہت سی کتابیں ہدیہ کر گئیں۔ انہی میں سے ایک کتاب امت مسلمہ، مشن اور خود شناسی کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر محمد رفعت کے 12 مضامین کا مجموعہ ہے، جن میں امت مسلمہ کو اس کے حقیقی منصب کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ مضامین ماہنامہ زندگی نو میں اداریوں کی حیثیت سے شائع ہوئے تھے، جنہیں بعد میں کتابی شکل دی گئی ہے۔ کتاب کا ابتدائیہ ہی ایسے عنوان پر ہے جو قاری کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتا ہے، یعنی ملک کو درپیش مسائل اور امت مسلمہ۔ ابتدا میں مصنف لکھتے ہیں، یہ موضوع اس ملک کے ہر حساس فرد کے لیے دلچسپی کا موضوع اور سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے۔ کسی سماج کے افراد سنجیدہ غور و فکر کے عادی ہوں تو یہ اس کی زندگی کی ضمانت ہے، اور خدا نخواستہ اگر سنجیدہ حقائق اس کے غور و فکر کا موضوع نہ بنے بلکہ صرف سطحی مشاغل ہی ان کی توجہ کھینچ سکے تو یہ اس سماج کے زوال کا مظہر ہے۔ اس باب میں انہوں نے وطن عزیز کے اہم مسائل پر گفتگو کی ہے، جیسے ذات پات، اعلیٰ و ادنیٰ کی تقسیم، خواتین کے حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ، اوہام پرستی، اخلاقی زوال وغیرہ، اور اس کا حل، وحدت الہ، وحدت بنی آدم، شرف انسانیت، آفاقی نگاہ، اخلاقی تربیت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروفات کے فروغ کے تعاون اور قیام عدل کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ان تصورات کو پھیلائے اور ان صالح قدروں کو عام کرے۔ ہدایت کی طالب سعید روحیں سیرت محسن انسانیت کے تذکرے میں وہ حیات بخش پیغام پاتی ہیں جو حق کی راہ کو روشن بھی کرتا ہے اور اس پر گامزن ہونے کا حوصلہ بھی عطا کرتا ہے۔ کتاب میں انہوں نے مطالعہ سیرت کا طریقہ کار کے موضوع کو بھی شامل کیا ہے، جس کے ذریعے اسوہ حسنہ سے کما حقہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جس کے تحت انہوں نے درج ذیل موضوعات پر رہنمائی کی ہے۔ نمبر 1، سیرت کے مستند ماخذ پر اصرار۔ 2، انبیائی مشن کے جامع تصور کا استحضار۔ 3، ختم نبوت کے تقاضوں کا فہم۔ 4، قرآنی ہدایات کی درست تعبیر متعین کرنے کی سعی۔ 5، سیرت صحابہ سے استفادہ۔ یہ بھی کہا کہ اگر سیرت کا مطالعہ اس طرح ہو کہ قرآنی ارشادات کی تشریحات کو تلاش کیا جائے اور ان کو متعین موضوعات کے تحت مرتب کیا جائے تو واقعات کی ایک نئی ترتیب سامنے آئے گی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے لیے وہ سیرت صحابہ اور سیرت امہات المومنین کے تفصیلی مطالعے کو ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ خلفائے راشدین کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ ان کے دور میں اسلام کا پورا اجتماعی نظام اپنی درخشاں خصوصیات کے ساتھ قائم رہا۔ چنانچہ ان کی سیرت کے مطالعے سے کوئی طالب حق بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور امہات المومنین چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھی تو معاشرت کی بہت سی ہدایات ان کے علم میں ایسی ہو سکتی ہیں جو ان کے سوا کسی اور ذریعے سے لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ کتاب کے ایک باب معاصر فضا اور مسلمان ہندوستان کے سیاق میں مصنف نے ہندوستانی مسلمانوں کے تنزلی کے اسباب اور موجودہ ہندوستان میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو اس پر سیر حاصل گفتگو کی۔ چونکہ یہ کتاب 2015 میں مودی حکومت کے آنے کے بعد منظر عام پر آئی تھی، اس لیے آج کل کے حالات سے ہم اسے بآسانی ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ عالمی حالات میں تغیر کے اشارے میں انہوں نے تیسری دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کا اور عرب ممالک میں چلنے والی غیر معمولی عوامی تحریک کا ذکر کیا ہے۔ عرب ممالک کی عوامی تحریک مقامی ڈکٹیٹرز کے ظلم اور جبر کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تھی، جن کا اہم پہلو ان میں نئی نسل کی سرگرم شمولیت ہے۔ پرانی نسل مغرب سے مروب تھی کیونکہ انہوں نے مغرب کا تہذیبی دور عروج دیکھا تھا، جبکہ نئی نسل مغرب کے دور زوال کا آغاز دیکھ رہی ہے، اس لیے ان کی مروبیت بھی کم ہے۔
عرب کی تحریک کا تقابل انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی کیا ہے اور بتایا کہ مسلمانوں کی نئی نسل کے لب و لہجے میں معذرت خواہی کے بجائے خود اعتمادی نظر آنے لگی ہے، اور اس فضا کے پیدا ہونے میں اللہ کے فضل کے بعد اسلامی تحریک کی سعی کا بڑا حصہ ہے۔ کتاب کا ایک مضمون عالمی حالات کا چیلنج اور امت مسلمہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کا مجھے پوری کتاب پڑھنے تک انتظار رہا۔ اس باب میں موصوف نے دنیا کے موجودہ حالات کے چیلنجز پر گفتگو کی اور سوال اٹھایا کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کیا تدبیریں ہیں۔ مصنف نے کہا کہ حالات کا مقابلہ امت مسلمہ کو کرنا ہے، ان کے جغرافیائی، علاقائی، لسانی اختلافات کے باوجود یہ ایک ہی جسم کی مانند ہیں۔ یہ مضمون اس کتاب کی جان ہے، جس میں انہوں نے قاری کو پریشان کر کے نہیں چھوڑا بلکہ مثبت باتوں سے اس کا دل مضبوط کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں امت مسلمہ کی پوری تاریخ زوال محض کی تاریخ نہیں ہے بلکہ زوال سے کشمکش کی تاریخ بھی ہے، کیونکہ امت مسلمہ اس پوری تاریخ میں جامد نہیں رہی، مسلسل اس کے اندر زندگی اور حرکت و حرارت باقی رہی۔ انہوں نے خود اس ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ محض یہ کافی نہیں کہ موجودہ کیفیت پر تنقید کر دی جائے، بلکہ انہوں نے امت مسلمہ کی خصوصیات، زوال سے تعمیر کی جانب، قومی عصبیت کے منفی اثرات، باطل نظریات کا فتنہ، اسلامی سیاست پر تحقیق کی ضرورت اور حصول آزادی اور تبادلہ خیال کی اہمیت جیسے موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں مطالعہ ذہن کی آبیاری کرتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد واقعی محسوس ہوا کہ گویا دماغ کی رگ رگ کو پانی پہنچ گیا ہے۔ ملک و ملت کا درد دل میں رکھنے والوں اور حالات کی تبدیلی چاہنے والوں کے لیے اس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔